بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر چائے پی کر بستر پر دراز ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ وہ رش کا وقت تھا۔ خالی رکشا گلی سے نکل کر جو ہی سڑک پر آتا، بہت سے ہاتھ اسے روکنے کے لیے بے تابانہ فضا میں ہلنے لگتے۔ انہیں نظر انداز کر کے اسے خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑتا، کیونکہ مالک کو 2 شفٹوں کی دگنی رقم دینی تھی، جو اس وقت بمشکل ہی پوری نکلتی۔ نیو ٹاؤن کی سواری اتار کر وہ سیدھا جمشید روڈ پر ہو لیا، اور پھر اس نے ڈرتے ڈرتے ایک پان والے سے بنی بنائی 2 سگریٹیں خریدی۔ ان میں سے ایک سلگا کر رکشا سٹارٹ کیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سگریٹ ختم کرنے سے پہلے ہی اسے اپنے وجود میں توانائی سی ابھرتی محسوس ہوئی، جیسے وہ تازہ دم ہو گیا ہو۔ ذہن بالکل خالی تھا، اور اس خالی پن میں سرور کی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دوسرے سگریٹ سلگا لے، لیکن کیپری سینما سے سواریاں مل گئیں جن کی موجودگی میں وہ بدبودار سگریٹ نہیں سلگانی چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ چرس کا عادی ہوتا چلا گیا۔ سنگل شفٹ میں گھر کا خرچہ پورا کرنا مشکل تھا، اور چرس کے بغیر ڈبل شفٹ کی ڈیوٹی ناممکن تھی۔ لہٰذا اس سمجھوتے کے تحت گھر کی گاڑی بھی مزے سے چلنے لگی، اور وہ خود فراموشی کے ایک لذت انگیز احساس میں ڈوبا رہنے لگا۔ لیکن چند روز پہلے اس نے باری باری کئی ٹھکانے چھانے، مگر چرس کہیں سے نہ مل سکی۔ سویرے سے اس کا بدن ٹوٹنے لگا۔ بار بار معدے میں کڑک چائے کی پیالیاں انڈیلنے کے باوجود جمائیوں پر جمائیاں آتی رہیں، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا وجود ادھورا رہ گیا ہو۔ اس دن اپنی روایتی نرم خوئی کے باوجود کئی سواریوں سے اس کی توتکار ہوئی، ایک سے ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ دوپہر ہوئی تو وہ اپنے ذہن پر گرفت کھو چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور سڑک پر رہا تو کسی کو کچل دے گا، یا کوئی بس اس پر سے گزر جائے گی۔ وہ سخت بیزاری اور جلاہٹ کے عالم میں گھر لوٹ آیا۔ شوہر کے خلاف معمول جلد گھر لوٹ آنے پر بیوی نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ازدواجی تصرفات سے کام لینا چاہا تو وہ بھڑک اٹھا۔ کھانا آیا تو اس میں مرچیں تیز اور نمک کم محسوس ہوا۔ آخر گھر کے سارے محاذوں پر سکوت طاری کرانے کے بعد وہ بستر پر گر گیا۔ اس کے لیے وہ چند روز زندگی کے بدترین دن تھے۔ ہر روز وہ سوچتا کہ قوت ارادی سے کام لے گا، پورے وقت رکشا چلائے گا، لیکن شہر کے ہنگاموں میں آتے ہی اس کے اعصاب انتشار کا شکار ہو جاتے۔ اس سے 2 چھوٹے موٹے حادثے بھی ہوئے، مگر چرس کے بغیر وہ آدھے دن سے زیادہ کام نہ کر سکا۔ جمع پونجی سے رقم ملا کر مالک کو اس کا حصہ ادا کرنا پڑا، کیونکہ اپنی ساری پسند اور ناپسند کے باوجود وہ ادارک سے سخت نفرت کرتا تھا۔ پھر ایک دن دوست محمد کے ترسے ہوئے کانوں نے ایک ٹھکانے پر امید کا پیغام سنا۔ چرس تو نہیں تھی، لیکن ہیروین مل سکتی تھی۔ وہ مہنگی تھی، مگر اثر بھی اس کا 2 آتشا تھا۔ دوست محمد نے جیب سے نوٹ نکال کر دکاندار کے حوالے کیے اور پڑیا لے کر وہاں سے چلا آیا۔ اس نے بھورے رنگ کا وہ حیرت ناک سفوف سگریٹ کے ذریعے استعمال کیا تو زبان پر گلتے ہوئے لطیف ذائقے کی پر اسرار مقناطیسی لہریں اپنے رگوں پہ میں کونتی محسوس ہوئیں، اور پھر وہ تیزی سے خود کو تندرست و توانا محسوس کرنے لگا۔ اس کے اعصاب پر چھائی ہوئی کہولت یوں صاف ہو گئی تھی جیسے تیز برسات نے مکان کے در و دیوار سے برسوں کی جمی ہوئی گرد دھو ڈالی ہو۔ ہیروین چرس کے مقابلے میں مہنگی ضرور تھی، لیکن دوست محمد کو استعمال میں سستی محسوس ہوئی۔ اثر میں وہ نہایت تیز تھی۔ دوست محمد کا خیال تھا کہ اگر قریب المرگ آدمی بھی اس کی ایک پڑیا لیتا تو ایک بار پریری لے کر انوکی یا محمد علی باکسر تک سے بھیڑ جانے پر تل جاتا۔ پھر چند روز کے بحران کے بعد بازار میں چرس کی برمار ہو گئی، لیکن دوست محمد ہیروین ہی خریدتا رہا، جو اسے آزادی، صحت مندی اور توانائی کے سرور انگیز تصور سے مالا مال کر دیتی تھی۔ مگر اس کی یہ عیش کوشی زیادہ دن جاری نہ رہ سکی۔ صبح سویرے وہ گولی مار سے رکشا لے کر نکلا تو ایک گلی کے نکڑ پر جناح ہسپتال کی سواری مل گئی۔ صبح کا وقت تھا، سڑکوں پر زیادہ ٹریفک نہیں تھا، لہٰذا وہ دل کھول کر رکشا بھگانے لگا تاکہ اس سواری کو اتارنے کے بعد کالا پل کے علاقے سے ہیروین کا تازہ کوٹا خرید سکے۔ پچھلے دنوں میں اس نے شہر میں ہیروین ملنے کے کئی ٹھکانے دریافت کر لیے تھے، لیکن کالے پل یا جیل روڈ کے علاوہ کہیں سے خریدنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ بیچنے والے اپنے جانے پہچانے گاہکوں کو یا ان کی سفارش پر نئے قابل اعتماد لوگوں کو ہی ہیروین بیچ رہے تھے۔ چرس کی طرح اس نشے تک ہر کس و ناکس کی رسائی نہیں تھی۔ اس دن شاید دوست محمد کے ستارے گردش میں تھے، کیونکہ جو ہی وہ تیز رفتاری سے نمائش کا چوراہا گھومنے لگا، اچانک اس کی نگاہیں سڑک پر گرے ہوئے موبل آئل پر پڑیں، جو شاید کسی گاڑی وغیرہ سے گرا تھا اور کافی بڑے رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ دوست محمد نے بریک پیڈل پر پاؤں رکھ کر رفتار کم کرنے کی کوشش کی، رخ
रुख बदल कर चिकनी सड़क से बचना चाहा, लेकिन कामयाब न हो सका और रक्षा एक पल में कलाबाजी खाकर घिसटता हुआ चौराहे की मंडेर से जा टकराया। रक्षा पलटते ही दोस्त मोहम्मद उछल कर दूर जा गिरा था, मगर सवार आहनी पाइपों और कैनवस के मजबूत जाल में फंसा हुआ था। दोस्त मोहम्मद ने उठकर रक्षे के पिचके हुए ढांचे में फंसे हुए मुसाफिर की मदद के लिए जाना चाहा, लेकिन इसकी दाहिनी पिंडली से रान तक दर्द की एक नाकाबिले बयान टीस दौड़ गई और फिर वो दर्द और अजियत में डूबी हुई निगाहों से अपनी खून में लिथड़ी हुई शलवार को देखने लगा। धमाका बहुत जोरदार हुआ था, इसलिए पुलिस चौकी पर मामूर अमला फौरन जाए हादसा पर आ पहुंचा। बेहोश मुसाफिर को शिकस्ता ढांचे से निकाला गया तो इसका सर और चेहरा लहू की सुर्खी में डूबा हुआ था और यूं वो दोनों जिना अस्पताल की बजाय सिविल अस्पताल के शोबे हादसात में पहुंचा दिए गए। दोस्त मोहम्मद को शदीद चोटें आई थी, मगर वो हड्डी की टूट फूट से महफूज रहा था, लिहाजा ज़ाब्ते की कार्रवाई और मरहम पट्टी के बाद इसे जनरल वार्ड के एक बिस्तर पर डाल दिया गया, जहां इसके सर पर एक सिपाही मुसल्लत था। इसे ये समझने में देर न लगी कि वो जेरे हिरासत मरीज के तौर पर इस बिस्तर पर पड़ा हुआ था। 1 बजे तक वो अपना बयान वगैरह कलम बंद करा के फारग हो चुका था। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा और वो बिस्तर पर पड़ा पहलू बदलता रहा। फिर इसे अपना हलक सूखता हुआ महसूस होने लगा। इस वक्त तक शायद घर वाली को खबर नहीं मिली थी, इसलिए नरम दिल सिपाही तवज्जो से इसकी देखभाल कर रहा था। दोस्त मोहम्मद ने एक ही सांस में इसका लाया हुआ गिलास खाली कर दिया, मगर हलक बदस्तूर सूखा महसूस हो रहा था। जब हलक में कांटे पड़ने लगे तो वो फिर पानी के लिए कराहा, मगर पानी इसकी प्यास का दरमा न बन सका। हलक सूखा जा रहा था, जुबान ईंट रही थी, जिस्म बर्फ की तरह ठंडा होता हुआ महसूस हो रहा था। फिर बदन के मसामों से पसीना फूटने लगा, दिल बैठता हुआ महसूस होने लगा, कानों में सीटियां सी बजने लगी जैसे तेज हवाएं किसी असेब ज़दा हवेली के बोसीदा दरो दीवार के रोजनों से जोर करती गुजर रही हो। वो घबरा गया। इसे याद आया कि इसका हीरवन लेने का वक्त गुजर चला है, लेकिन इसका जहन कोई फैसला करने के काबिल नहीं था। न जाने वो खून बह जाने के बाद दी जाने वाली दवाओं के असरात थे या हीरवन की तलब। इसने करबनाक अंदाज में अपना सर झटकना शुरू कर दिया। इसे सांस रुक रुक कर आ रहे थे, जैसे सीना यक बयक तंग हो गया हो। असाब पर हल्का सा तशन्नुज तारी हो चला था, आंखें सुलग रही थी। कभी इसे यूं नजर आता जैसे छत से झूलता हुआ पंखा सैकड़ों फुट की बुलंदी पर खला में मुअल्लक हो। फिर अचानक ही वो पंखा अपनी छाती से चंद इंच ऊपर रुका हुआ नजर आता। निगाहों के इस फरेब से छुटकारा पाने के लिए इसने अपना सर एक पहलू की तरफ घुमा लिया और बराबर में बिछा हुआ दूसरे मरीज का पलंग और करीबी बेंच पर बैठी हुई सोगवार सी औरत नजर आने लगी, जिसकी पुश्त दोस्त मोहम्मद की जानब थी। छोटे छोटे सांसों की वजह से इसके फेफड़ों को ताजा हवा मुनासिब मिकदार में नहीं मिल रही थी, लिहाजा इसके तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो गई। हलक बिल्कुल सूख गया, ईंटन हुई, जुबान होंठों पर फेरी तो डर गया। ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी खुरदरी दीवार को चाट लिया हो। इसी लम्हे बेंच पर बैठी हुई चालाक औरत अपनी जगह से जुम्बश किए बगैर अचानक अपने बीच मरीज के बिस्तर समेत इतनी दूर धकेल ले गई कि इसका वजूद दोस्त मोहम्मद को एक मोहूम से हिबले की तरह नजर आने लगा। फिर वो मुसहरी पहले से भी ज्यादा करीब घसीट लाई। सीटियों के शोर में दोस्त मोहम्मद के कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। दिमाग में पतले पतले बांसुओं जैसे जिस्मों वाले करीह सूरत साए नाचने लगे, जो इसका मुज़ाहका उड़ा रहे थे। वो बेहिस्सो हरकत बिस्तर पर पड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर बेंच वाली औरत को देखता रहा। वो औरत शायद अपनी पुश्त पर भी देख सकती थी, क्योंकि वो इसे सताने पर तुली हुई थी। वो तेजी से बिस्तर को बहुत दूर धकेल ले गई और अगले ही लम्हे इसे घसीट कर दोस्त मोहम्मद की आंखों से आ लगी। जब बार बार यही होने लगा तो वो दोनों मुठ्ठियां बेंच कर करबनाक आवाज में पूरी कुव्वत से चीख पड़ा, बंद करो, हाँ बंद करो ये हरकतें। चीखते हुए इसने बिस्तर से उठने की कोशिश भी की थी, मगर इसे हर तरफ धुंधलाहट दिखाई दे रही थी, जिसमें बांसों जैसे जिस्मों पर तरबूज नमा चेहरे मुज़हकाना अंदाज में मुसलसल मुस्कुराए जा रहे थे। दोस्त मोहम्मद ने हिज़यानी अंदाज में बेमकसद आवाजें निकालते हुए अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए और सर मुसहरी के आहिनी पाए पर दे मारा। इसकी निगरानी पर मामूर सिपाही ने अगर इसे फौरन ही ना दबोच लिया होता तो वो मुसहरी से नीचे गिर गया होता। इसकी हिज़यानी चीखों पुकार में कराहते हुए मरीज अपना दुख भूल गए। वो दोस्त मोहम्मद के बिस्तर के गिर्द तमाशा देखने वालों की भीड़ लगने लगी। हर शख्स इसे इबरत की निगाहों से देख रहा था और इसकी हालत के बारे में सरगोशियों में इजहार ख्याल कर रहा था। दिमाग में बुखार चढ़ गया है, ये एक उम्र रसीदा औरत सहमी हुई आवाज में दूसरी से कह रही थी। ओह मेरे मौला, एक उदेड़ उम्र मरीज
مریض دونوں ہاتھ ملتے ہوئے رو دینے والی آواز میں کہا، ذرا آنکھیں تو دیکھو بیچارے کی، کیسا لگ رہا ہے، بس ابھی یہ زندہ نہیں بچے گا میرے مولا، ہم سب ادھر سے زندہ نکال دے۔ اس کی دہشت بالکل بجا تھی کیونکہ دوست محمد کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ گئی تھی اور کھلے ہوئے پپوٹوں میں چمکتی ہوئی سفید بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کے جسم پر شدید کپکپاہٹ طاری تھی اور سپاہی کے علاوہ کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ہنگامہ معمولی نہیں تھا۔ 2 میل نرسوں کے ساتھ RMO فوراً ہی آ پہنچا۔ دوست محمد کی حالت دیکھ کر کالج سے تازہ نکلے ہوئے ڈاکٹر کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ بادی النظر میں وہ سمجھا تھا کہ مریض شاید کسی موذی نشے کا عادی ہوگا، مگر دوست محمد کی تو حالت ہی عجیب تھی۔ وہ مینڈریکس، راکٹ، پیتھیڈرین اور مارفیا کے عادی مریضوں کو نشہ ٹوٹنے کی حالت میں بارہا دیکھ چکا تھا، مگر اس قسم کا کیس وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ فوری طور پر ایک سینئر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے آتے ہی بستر کے گرد لگی ہوئی بھیڑ کو منتشر کیا اور دونوں میل نرسوں سے دوست محمد کے کانپتے ہوئے جسم کو قابو میں کر لیا۔ ڈاکٹر نے دوست محمد کی حرکت قلب دیکھی، خون کا دباؤ چیک کیا، پپوٹے سرکا کر پتلیاں دیکھنے کی کوشش کی اور پھر بڑبڑاتے ہوئے مریض کی یک بستہ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ مریض کسی خطرناک نشے کا عادی ہے۔ اس نے نوجوان ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بڑی عجیب علامات ہیں سر۔ نوجوان ڈاکٹر نے انگریزی میں کہا، یہاں مارفین سب سے موذی نشہ ہے، مگر یہ علامات اس کی بھی نظر نہیں آتی، اسی وجہ سے میں الجھ گیا تھا۔ کوئی بھی نشہ ہر مریض پر یکساں اثر نہیں کرتا۔ سینئر ڈاکٹر نے بھی اس بار انگریزی کا سہارا لیا تھا۔ کمزور اعصاب کے لوگ نشہ نہ ملنے پر بدترین رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی قسم کا کیس ہو یا پھر یہاں ہیروئن بھی بازار میں آ گئی ہے۔ آخری فکرہ اس نے پر خیال اور تشویشناک لہجے میں ادا کیا تھا۔ فی الحال اسے مارفین دے دو، ہوش میں آنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اس دوران خون ٹیسٹ کرا لو اس کا۔ اپنی اینیزولا۔ گلشن اقبال کی طرف جاتے ہوئے ڈینی کا ذہن مسلسل اسی لفظ یا نام کی تکرار کیے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا تعلق کس زبان سے تھا۔ بعد سے گفتگو ختم ہونے کے بعد بھی یہ نام اس کے ذہن پر ٹھوکریں لگاتا رہا تھا اور سونے سے قبل وہ کافی دیر تک ڈکشنری کھولے اس میں ممکنہ حروف تہجی کے تحت صفحات کھنگالتا رہا، لیکن یہ لفظ کہیں نظر نہ آیا۔ اس سے پہلے بارہا وہ کوڈ ورڈ سے دو چار ہوتا رہا تھا، لیکن ہمیشہ اردو یا انگریزی کے جانے بوجھے نام یا الفاظ ہی باہمی شناخت کا ذریعہ مقرر کیے جا گئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسے اینیزولا جیسا بیہودہ لفظ استعمال کرنا تھا جو اپنی اجنبیت اور غیر معمولی صوتی آہنگ کے باعث اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ پچھلی بار وہ سرخ کرولا والے کے ساتھ گلشن اقبال کے اس مکان پر گیا تھا تو وہاں رہنے والی عورت سے بھی اس کا سامنا ہوا تھا۔ نہ صرف سامنا ہی ہوا تھا بلکہ کرولا والے کی فرمائش پر اس نے چائے بھی پلائی تھی۔ اپنی وضاحت اور بول چال کے اعتبار سے وہ عورت 100% مقامی نظر آتی تھی۔ اس وقت ڈینی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مشرقی عورت براہ راست اس کے باس کی اعلی کار ہوگی۔ اس نے یہ رائے قائم کی تھی کہ شاید خطرناک صورت والے کی اس عورت سے گہری آشنائی تھی اور وہ اسے بتائے بغیر اس کا مکان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہتا ہوگا۔ اسے ایک مرتبہ پھر بلا وجہ غصہ آنے لگا۔ ایک مقامی عورت کے لیے اینیزولا جیسا نامانوس کوڈ ورڈز مقرر کرنا اس کے نزدیک حماقت تھی، لیکن وہ مجبور و محکوم ماتحت تھا۔ اپنے باس کی ہر عقل مندی اور حماقت کو ہنستے کھیلتے برداشت کرنا اس کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ اپنی شدید ترین خواہش کے باوجود بھی وہ اس کوڈ ورڈ میں تبدیل کرنے پر قادر نہیں تھا۔ مکان کے پھاٹک کے عین سامنے اس نے دانستہ انجن کو خاصی ریس دے کر اگنیشن آف کیا، لیکن مکینوں کو کسی کی آمد سے باخبر کرنے کی یہ ترکیب بارآور ثابت نہ ہو سکی اور نیچے اتر کر اسے پختہ ستون میں لگے ہوئے اطلاعی گھنٹی کے پش بٹن کو دبانا پڑا۔ اسے توقع تھی کہ حسب سابق اس بار بھی ملازم فوراً ہی ذیلی دروازے سے طلوع ہو کر اس کی آمد کا مدعا دریافت کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ چند سیکنڈ کے سکوت کے بعد پختہ فرش پر کسی زنانہ سینڈل کی ایڑیوں کی کھٹ کھٹ سنائی دی اور پھر ذیلی دروازہ کھول دیا گیا۔ خاتون نے جو ہی جائزہ لینے کے لیے ذیلی دروازے سے سر باہر نکالا، ڈینی نے اپنے ذہن میں کل بلاتا ہوا وہ بیہودہ کوڈ ورڈ سنا ڈالا، اوہ اندر چلے آؤ۔ عورت نے اپنا سر واپس اندر کرتے ہوئے اور ڈینی ذیلی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اسے حیرت تھی کہ پہلی بار سادہ اور گھریلو نظر آنے والی وہ عورت اس وقت سر سے پیر تک فیشن میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے بغیر آستینوں کا ٹی شرٹ نما بلاؤز اور جینز پہنی ہوئی تھی۔ چہرہ غازہ کی تہ میں گلنار ہو رہا تھا اور لبوں پر گلابی رنگ جمع ہوا تھا۔ وہ اس کی مستانہ چال
خیال کے بارے میں کوئی نادر سی تشبیہ سوچتے ہوئے اس کی تقلید میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جہاں وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑ گئی۔ 2 منٹ بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اندرونی دروازے سے گزر کر غائب ہو گئی۔ اس کے سینڈلز کی کھٹ کھٹ چند ثانیوں تک گونجنے کے بعد معدوم ہو گئی، اور ڈینی یہی سوچتا رہ گیا کہ پہلے تاثر کے بارے میں انگریزی کہاوت کس قدر گمراہ کن ہے۔ پہلی ملاقات میں ان دونوں کا سامنا ضرور ہوا تھا، لیکن براہ راست گفتگو کی نوبت نہیں آئی تھی۔ لیکن اس وقت وہ ڈینی سے اس قدر اعتماد سے بے تکلفانہ مخاطب ہوئی تھی جیسے ان میں پرانی شناسی ہو۔ واپسی میں اس کے داہنے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک بریف کیس جھول رہا تھا جو بادی النظر میں عام ساخت کا نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھی اسی ڈبل صوفے پر آ بیٹھی جس پر ڈینی بیٹھا ہوا تھا، اور بریف کیس اس نے اپنی ٹانگوں پر رکھ لیا۔ پھر مسکراتے ہوئے دل آویز نگاہوں سے ڈینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نام کیا ہے تمہارا؟ اینی زولا، ڈینی نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اور میرا؟ اس نے شوخ لہجے میں سوال کیا۔ نہیں بتاؤ گی تو تمہیں بھی اینی زولا ہی سمجھتا رہوں گا۔ ڈینی نے اپنی سنجیدگی میں فرق نہ آنے دیا۔ اسے یاد تھا کہ باس نے اسے اس عورت سے غیر ضروری طور پر بے تکلف ہونے سے منع کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلی ملاقات میں ہلکا پھلکا تاثر چھوڑنے والی وہ عورت خاصی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، جو ڈینی کا جواب سن کر فراخ دلی سے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ہی بیک وقت اینی زولا ہوں؟ انگریزی قاعدے سے قطعی ہو سکتا ہے، بلکہ انگریزی میں تو یہی ہوتا ہے۔ ڈینی بدستور سنجیدہ رہا۔ وہ کیسے؟ عورت بیگ پر ہاتھ رکھے مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ مسٹر اور مسز کے ساتھ، بلکہ کوئی لڑکی ہو تو وہ مس اینی زولا ہو سکتی ہے۔ تو میں تمہیں لڑکی نظر نہیں آتی؟ اس نے قدرے بگڑ کر سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں عجلت میں ہوں، ورنہ، ڈینی نے بلا وجہ ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ عورت خاصی شوق تھی اور وہ بھی اس سے الجھنے میں دلچسپی رکھتا، لیکن باس کی خصوصی ہدایت نے اسے سرد موہری پر مجبور کر دیا۔ عجلت، اس نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے ڈینی کی طرف بڑھا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں سے ڈرتے ہو۔ ڈینی اس توہین امیز ریمارکس پر بس اسے گور کر رہ گیا، پھر کچھ کہے بغیر اٹھا اور بریف کیس سمیت باہر نکلا چلا آیا۔ کار میں آ بیٹھا۔ اس عورت نے باہر جھانکنے کی یا کوئی الوداعی فکرہ کہے بغیر ذیلی کھڑکی بند کر لی۔ گھر لوٹتے ہوئے ڈینی مسلسل اسی عورت کے بارے میں سوچتا رہا۔ نہ جانے وہ کون تھی اور ان لوگوں کے درمیان اس کی کیا حیثیت تھی۔ خطرناک صورت والے شخص کے بعد وہ دوسری شخصیت تھی جس سے ڈینی اپنے باس کے ذریعے متعارف ہوا تھا، ورنہ مدت سے وہ یہی سوچتا رہا تھا کہ شہر میں باس کے رابطے میں صرف وہی تھا یا پھر اس کے ذریعے جہانگیر طارق تھے۔ مگر نئے تجربات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ باس کے ساتھ کام کرنے والوں کی تعداد اتنی محدود نہیں تھی۔ اس عورت اور خطرناک صورت والے کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگ اس نادیدہ شخصیت کے رہے ہوں گے۔ پھر قابل غور بات یہ بھی تھی کہ باس نے 2 ٹوک ہدایت کے ذریعے لگے بندے معمول سے ہٹ کر ڈینی کو اس عورت سے غیر ضروری طور پر بے تکلف ہونے سے منع کیا تھا، جبکہ وہ ڈینی سے نیچے ہونے اور فریب حسن میں مبتلا کرنے پر تلی ہوئی تھی، جس کا ایک واضح مطلب یہ تھا کہ باس اس عورت کی فطرت سے بخوبی واقف تھا، اور اس نے اپنی دانست میں ایسی واقفیت براہ راست اور بے تکلفانہ مراسم کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ یعنی باس اس عورت کی اور وہ باس کی شخصیت سے بخوبی واقف تھی۔ یہ خیال آتے ہی ڈینی نے سوچا کہ بحیثیت عورت وہ بری نہیں تھی، خوش مزاج اور خوش گفتار تھی۔ اگر وہ اس کی لا علمی میں اس سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو باس تک رسائی آسان ثابت ہو سکتی تھی۔ اس عورت کو اعتماد میں لے کر تصدیق بھی کی جا سکتی تھی کہ بظاہر مخیر، نرم دل، ہمدرد اور دوست نظر آنے والا سکندر علی ہی ان کا سرگنا تھا۔ گھر پہنچ کر کار سے اترتے ہوئے وہ باس اور گلشن والی مست خرام دلربا کو بھول کر بریف کیس میں الجھ گیا اور سیدھا اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ جوتے اتار کر وہ چند ثانیوں اس سیاہ بریف کیس اور اس کے دستے کے دونوں جانب خوبصورتی سے نصب سلیٹ نما مستطیلوں کو دیکھتا رہا، پھر بریف کیس مسہری پر بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے اپنا داہنا انگوٹھا داہنی طرف کے مستطیل پر رکھا، پھر چند ثانیوں بعد یہی عمل بائیں طرف والے مستطیل پر آزمایا، لیکن بریف کیس یا اس کا جوں کا توں رہا۔ ڈینی نے ڈھکن پکڑ کر قدرے اوپر اٹھانا چاہا، لیکن قفل بدستور مقفل تھا، جس کا مطلب تھا کہ باس نے اسے کھولنے کے لیے ترتیب بتائی تھی۔ اس میں تبدیلی کر کے بریف کیس کو بحفاظت کھولنا ناممکن تھا۔ دوسری بار ڈینی نے بائیں طرف مستطیل سے ابتدا کی اور پھر داہنے مستطیل پر انگوٹھا رکھتے ہی کلک کی ہلکی سی آواز آئی اور بریف کیس کا ڈھکن اچھل کر قدرے اوپر آ گیا۔ چوری کے قریب سے پکڑ کر
ڈکن اٹھایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ بریف کیس میں کچھ کاغذات کے اوپر ہی پولی تھین کی 2 شفاف تھیلیوں میں بھورے رنگ کا نہایت باریک سفوف نظر آ رہا تھا۔ ڈکن کی بیرونی سطح پر کلپ کے ذریعے *3.2 کا خود کار اسمتھ اینڈ پستول لگا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ جلد کی رنگت کے باریک دستانوں کی کئی جوڑیاں موجود تھیں۔ اس نے کسی چیز کو چھوئے بغیر بریف کیس کی ساخت کا جائزہ لینا شروع کیا تو اسے بنانے والے کی ہنرمندی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ بریف کیس کی طے معمول کے مطابق تھی، البتہ اس کی دیواریں معمولی طور پر موٹی تھیں۔ غالباً نشانات انگشت کی شناخت کرنے کے لیے کمپیوٹر اور کمپیوٹرائزڈ تالا اگلی دیوار کی موٹائی میں پوشیدہ تھا، جبکہ بارودی مادہ اور اس میں دھماکہ پیدا کرنے والی بیٹریاں بغلی دیوار میں اس طرح ضم تھیں کہ استر اور شاید اس کے بعد دفتی ادھیڑے بغیر انہیں دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ ڈینی کو یقین تھا کہ اس حفاظتی غلاف کے بھی کہیں نہ کہیں ایسے مہلک تار پوشیدہ ہوں گے جو اندرونی ساخت میں خلل کے باعث آپس میں شارٹ ہو کر طاقتور بارودی مادے کو مؤثر بنا دیں، لہٰذا اس نے اس بریف کیس کے بارے میں اپنے ذہن میں ابھرنے والے سارے تجسس کو وہیں دفن کر دیا اور ہیروئن کی تھیلیوں کے نیچے دبے ہوئے کاغذات نکال لیے۔ اوپر کے سادہ حفاظتی کاغذ کے نیچے ابری ہوئی گول مہر والا ایک چھپا ہوا سرٹیفکیٹ تھا جس پر ڈینی کی تصویر چسپاں تھی۔ سرٹیفکیٹ کسی ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا تھا جس کے مندرجات کے مطابق ڈینی اس فرم کا اسسٹنٹ سیلز مینیجر تھا۔ سرٹیفکیٹ کے اختتام پر فرم کے چیئرمین کے قلمی دستخط تھے جن سے نام پڑھنے میں نہیں آتا تھا۔ بھری ہوئی بے رنگ مہر اس طرح لگائی گئی تھی کہ ڈینی کی تصویر کا ایک حصہ بھی اس کی زد میں آ گیا تھا اور یوں تصویر بدلنا تقریباً ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ فرم کے نام کے ساتھ ہی اوپری گوشوں میں 3 ٹیلی فون نمبر، تار کا پتہ اور ٹیلیکس نمبر درج تھا۔ نام کے نیچے لاہور کے مال روڈ کا ایک پتہ درج تھا۔ ڈینی اس تصدیق نامے کو دیکھ کر چکرا کر رہ گیا۔ ایک طرف تو باس اتنی رازداری برت رہا تھا کہ برسوں سے سامنے آئے بغیر محض آواز سے سارا کام چلا رہا تھا۔ محض اپنی آواز کی غیر ضروری تشہیر سے بچنے کے لیے اس نے جہانگیر سے براہ راست بات نہیں کی تھی بلکہ ڈینی کے ذریعے سارے احکام دیتا رہا تھا، یا اب اس نے ایک ایسا تصدیق نامہ اس کے حوالے کر دیا تھا جس پر اس کے ایک ادارے کا نام، پتہ، فون نمبر، تار کا پتہ اور ٹیلیکس نمبر تک موجود تھا، جس کے سہارے اس کی ذات کا سراغ لگا لینا نہایت آسان ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے نیچے 4 ٹیلیکس تھے جن میں سے 2 کسی فرم کی جانب سے ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کو بھیجے گئے تھے اور باقیہ 2 ایشین سینڈیکیٹ کے جوابات کی نقول تھیں۔ ان چاروں میں گرے کلاتھ کی خرید اور داموں کے بارے میں تذکرہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فرم ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ سے گرے کلاتھ کی ایک بڑی مقدار مستقل بنیادوں پر درآمد کرنا چاہتی تھی، مگر نمونے کی منظوری اور داموں کی وجہ سے معاملہ التوا میں پڑا ہوا تھا۔ دیگر کاغذات ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے لیٹر فارم پر ٹائپ کیے ہوئے تھے اور ان کا تعلق بھی اسی سودے سے معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بکرے کی شکل کا ایک نقرئی ٹائپ ان بھی موجود تھا۔ اپنی شناخت نامے کے ساتھ ان کاغذات کی موجودگی سے ڈینی نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا کہ اسے ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے نمائندے کے طور پر اس سودے کو تکمیل تک پہنچانا تھا، اور یہ تو ظاہر ہی تھا کہ گرے کلاتھ کی برآمد محض ایک کاروباری آڑ تھی، ورنہ وہ سارا قصہ ہیروئن ہی سے متعلق تھا۔ اس نے بریف کیس اپنی الماری میں مقفل کیا اور کھانا کھا کر فیکٹری روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو دوسرے کاروباری پیغامات کے علاوہ اسے سیکٹری سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت 2 بار اس کے لیے فون کر چکی تھی اور اس کی عدم موجودگی کی اطلاع پا کر نہایت تجسس اور بے چینی کے عالم میں یہ جاننا چاہا تھا کہ وہ کس وقت تک دفتر آئے گا اور آئے گا بھی یا نہیں۔ سیکٹری نے جب اس عورت کا نام جاننا چاہا تو اس نے کوئی جواب دیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسری بار محض آواز اور ڈینی کے بارے میں سوالات کی یکسانیت سے سیکٹری نے اندازہ لگایا تھا کہ بولنے والی وہی تھی۔ اس عورت کی دونوں فون کالز 11 اور 12 بجے کے درمیان آئی تھی، لہٰذا ڈینی کا ذہن گلشن اقبال والی خوش مزاج عورت کی طرف گیا، لیکن اسے ڈینی کی فیکٹری کا فون نمبر کیسے ملا؟ اسے یہ تو ضرور بتایا گیا ہوگا کہ کوئی شخص اینی زولا کے حوالے سے اس کے پاس آئے گا، لیکن اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ آنے والا ڈینی ہوگا؟ وہ تنظیم سے وابستہ تھی تو مقررہ طریقے سے ہٹ کر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کا کیا مطلب تھا؟ پھر جب ڈینی اس سے ملا تو اس نے اشارتاً بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ اس نے ڈینی کے لیے اس کے دفتر فون کیا تھا۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔